اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ قانون ہے صاحب، یہ ایک لا ہے، یہ پوری دنیا میں آج ویمن رائٹس حقوق والے یہ آواز اٹھا رہے ہیں، آج یو اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا قانون ہے، آج تم اپنے نام سے پکار رہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، بیوی کی جتنی ذمہ داری ہے شوہر کی خدمت اور خیال رکھنے کی، شوہر کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ جتنی ذمہ داری عورت کی گردن پر ہے مرد کے لیے، اتنی ذمہ داری مرد پر ہے عورت کے لیے۔ یہی ایکویلٹی ہے نا، یہی ایکویلٹی ہے جس کے لیے آج پکارا جا رہا ہے۔ یہ ایکویلٹی بابا کسی اور کی دیوی نہیں ہے۔ آپ فرینچ لا اٹھا کر دیکھیے، برٹش لا اٹھا کر دیکھیے، ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، یہ ایکویلٹی ہیومینٹی کے بنیاد پر، انسان ہونے کے بنیاد پر مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں۔ یہ ایکویلٹی ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ جی قدیم زمانوں میں ہند میں اور پوری دنیا میں کسی ایریا کا نام نہیں لیتا، اب آپ جان لیجئے پوری دنیا میں کسی زمین پر عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ باپ مر جائے تو ساری کی ساری دولت بیٹوں کے واسطے ہوتی، بیٹیوں کو تو جہیز دے کے شادی کر کے بڑھا دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہی سسٹم تھا۔ ایسا مت سمجھو کہ یہ ہندوستان کی بیماری ہے، نہیں، یہ ہندوستان کی، عربستان کی، انگلستان کی اور ترکمنستان، ساری دنیا کی یہی بیماری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اے مردو جب تمہارے بڑے مر جائے تو جس طرح سے وراثت مردوں کو ملے گی اس طرح سے وراثت عورتوں کو بھی ملے گی۔ آج دنیا اٹھتی ہے اور کہتی کہ نہیں وراثت ایسی، وراثت ایسی۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں اسلام میں بڑا ظلم ہے صاحب، مرد کو جتنا ملتا اتنا دو عورتوں کو کہتے، دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کا حصہ برابر ہے۔ سنیں نا یہ بات؟ جی پھر بولیے نا آواز سے، سنیں یا نہیں سنیں؟ دو بیٹیوں کا ایک بیٹے کا حصہ برابر ہوتا نا یہ؟ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاشا مسئلہ یہ پرابلم میں شروع سے کہتے آ رہا ہوں، آپ لوگ سے اتنے اجتماعات کیا، پرابلم یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھتے۔ وہ دشمنان اسلام پڑھ لیے، ایک پارٹ آیت کا نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیے اور بولے کہ مردوں کا حصہ عورتوں کے حصے سے ڈبل رہتا، اور ہم مان لیے اور اس کو سمجھانے بھی لگ گئے، نہیں کیونکہ مرد کو کمانا پڑتا، کیونکہ گھر کا خرچہ۔ بھائی صاحب یہ سب ہے اپنی جگہ، لیکن ایسا ہی ہے کیا وہاں پر؟ کبھی سورہ نساء کی وہ آیتیں اٹھا کر پڑھیے، سورہ نساء کا پہلا پو، سورہ نساء کا جو پہلا پو حصہ ہے وہ اٹھا کر آپ پڑھیے، 4 رکوع، 3-4 رکوع کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت بیان کر رہا ہے۔ 4 رکوع میں سے ایک آیت کا چھوٹا ٹکڑا نکال کے یہ حکم ہے کہہ رہے ہیں آپ۔ ہندوستان کے قانون میں انسان کو موت کی سزا ہے۔ اچھا ہے جملہ؟ نہیں بھائی، ہندوستان کے قانون میں رائٹس ہے، ہندوستان کے قانون میں سب کچھ ہے، اگر کوئی ملک کا باغی ہے تو موت کی سزا ہے۔ آپ اتنے ٹکڑے کو لے کر اتنی کتاب کو بدنام نہیں کر سکتے۔ لا اتنا بڑا ہے، ایک ٹکڑا لے کر اگر بول دیں گے کہ یہاں پر موت ہے تو صحیح ہوگا کیا؟ اٹھا کر پڑھیے سورہ نساء، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی آیتوں پر آیتیں بیان فرما رہا ہے۔ اگر یہ اتنے ہو، میاں بیوی ہو، ان کے بچے ہو، اتنا ہو تو عورت کو اتنا ملے گا، مرد کو اتنا ملے گا۔ ماں اگر ہے تو ماں کا حصہ زیادہ ہے، بچوں کا حصہ کم رہے گا۔ اگر بچے ہیں لیکن ان کے فلاں ذاتی بھائی ہے، اخیاف، ارے میرے پاشا اگر آپ پڑھتے چلے جائیں گے ان آیتوں کے اندر الگ الگ سچویشنز، اتنے بھائی اتنے بہن، ماں زندہ ہے ماں زندہ نہیں ہے، باپ زندہ ہے باپ زندہ نہیں ہے، الگ الگ جو سچویشنز بنتے ہیں، زیادہ تر حصے ان آیتوں کے اندر مرد عورت کو زیادہ دیتی ہے، مرد کو کم دیتی ہے۔